صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین، پروگرام کا جو دعوت نامہ آپ کی خدمت میں ارسال کیا گیا تھا، بعض ناگزیر حالات کی وجہ سے اس میں کچھ جزوی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ استقبالیہ کلمات جناب نسیم احمد خان صاحب کو پیش کرنا تھا، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ان کی جگہ پر جناب حکیم فخر عالم اصلاحی صاحب استقبالیہ کلمات پیش کریں گے۔ میں نہایت ہی ادب کے ساتھ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور استقبالیہ کلمات پیش فرمائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ آج اس کے فضل و کرم سے ہم ادارے علوم القرآن میں یہ 2 روزہ سیمینار منعقد کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ یہ سیمینار ہرگز منعقد نہیں ہو سکتا تھا اگر ہمیں آپ حضرات کا تعاون نہ حاصل ہوتا اور ہمیں اپنے بزرگوں کی سرپرستی، رہنمائی اور محبت اگر حاصل نہ ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلے میں اپنے ان بزرگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، خاص طور پر پروفیسر اشتیاق احمد ذلی صاحب کا۔ وہ ہمارے مشفق و مہربان ہیں، ہمارے سرپرست ہیں آج کی اس سیمینار کے، اور ادارے علوم القرآن جو کہ یہ سیمینار منعقد کر رہا ہے، آپ اس کے بانی صدر ہیں۔ تمام ملالتوں کے باوجود، ناسازی طبع کے باوجود، ان کی صحت اس لائق بالکل نہیں تھی کہ وہ یہاں پر تشریف لا سکتے، لیکن صرف اور صرف ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ یہاں چند منٹ کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں اپنی طرف سے سیمینار کی مجلس منتظمہ جو ہے اس کی طرف سے آپ کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ محترم اشتیاق احمد ذلی صاحب کی جو شخصیت ادارے کے لیے ہے اس سے آپ واقف ہیں، اور ہندوستان میں ان کا جو ایک بڑا تعارف ہے اس وقت شبلی اکیڈمی کے سابق ڈائریکٹر کی حیثیت سے، جس طرح سے انہوں نے اس ادارے کو حیات نو بخشی ہے، وہ ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے کہ جسے شاید کبھی فراموش نہ کیا جا سکے۔ کورونا کے زمانے میں جب کورونا کی مہاماری تمام چیزوں کو نگل رہی تھی، اس میں بہت سارے ادارے بھی زد میں آئے۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر کے شبلی اکیڈمی کو زندگی عطا کی، وہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک لازوال کارنامہ ہے۔ یہ محض رسمی طور پر یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ان کے اس کارنامے سے پوری دنیا واقف ہے۔ آج کے اجلاس کی وہ صدارت فرما رہے ہیں، اور آج کے اجلاس میں ایک نئی بات یہ پیدا کی گئی ہے کہ ایک صدر کے بجائے ایک مجلس صدارت منتخب کی گئی ہے، اور اس مجلس صدارت کے جو دوسرے رکن ہیں وہ پروفیسر سید مسعود احمد صاحب ہیں۔ پروفیسر سید مسعود احمد صاحب کی جو شخصیت ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مجمع البحرین سے اگر انہیں تعبیر کیا جائے تو شاید بیجا نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ بنیادی طور پر حیاتیاتی سائنس کے اسکالر رہے ہیں، وہ استاذ رہے ہیں، وہاں پر وہ بڑے عہدوں اور منصب پر فائز رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ لائف سائنس کے ڈین جیسے معتبر اور موقر عہدے پر انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ لیکن اس وقت ان کا جو ایک بڑا تعارف ہے وہ قرآن کی ایک شیدائی کا ہے، اور خاص طور پر ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ وہ ہمارے ادارے یعنی ادارے علوم القرآن کے نائب صدر ہیں، اور آج کے اجلاس کی وہ صدارت فرما رہے ہیں۔ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ یہاں بہت سے سامعین ایسے ہیں جن کے لیے شاید یہ بات آپ کے تعارف کے حوالے سے یہ چیز نئی ہو کہ آپ نے قرآن کی آفاقی تفسیر کا ایک نظریہ پیش کیا ہے، اور اس پر ادارے علوم القرآن کی اشتراک سے وہ کام کر رہے ہیں، جو ایک بڑی منفرد اور بڑی نئی چیز ہے۔ میں آپ دونوں ہی حضور کا آج کی اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، بزرگوں کی سرپرستی، ان کی رہنمائی کے بغیر کبھی بھی زندگی کا کوئی سفر طے نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت ہمارے سینئر ترین بزرگ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ حیات ہیں شاید ان میں آپ جو ہے سینئر ترین ہیں، جناب
ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، یہ جناب ڈاکٹر شفیق صاحب، آپ اس ادارے علوم القرآن کے بانی رکن ہیں اور تمام اپنے عوارض کے باوجود، علالت کے باوجود دلی جیسے دور دراز مقام سے چھوٹے سے چھوٹے پروگرام میں بھی تشریف لانا یہاں پر ضروری سمجھتے ہیں۔ آج کے وہ اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور مجلس منتظمہ کی طرف سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، تو شفیق صاحب اگر درخت ہے تو یہ بات میں ان کے ایک تعارف کے حوالے کے طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ یہاں پر جو بہت سارے عمائدین بیٹھے ہیں یا کئی عمائدین جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو کہ ڈاکٹر شفیق صاحب کے شاگردوں میں ہیں، ان کے تلامذہ میں ہیں۔ اور اب میں اس شخصیت کی طرف بڑھ رہا ہوں جو شخصیت بڑی ہی معتبر ہے اور آج کے اس اجلاس میں کلیدی خطبہ عنایت کرنے کے لیے تشریف لائی ہے دلی سے۔ ان کی شخصیت کے مختلف حوالے ہو سکتے ہیں۔ ایک حوالہ یہ بھی ہے ان کی شخصیت کے تعارف کا کہ وہ مولانا وحید الدین خان صاحب یا مفکر اسلام مولانا وحید الدین خان صاحب کے آپ صاحبزادے ہیں۔ ملی گزٹ کے آپ مدیر ہیں اور آپ کے تعارف کے حوالوں میں ایک نیا اضافہ اب یہ ہے کہ آپ شبلی اکیڈمی یعنی دارالمصنفین کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ یہ سب کچھ نہ ہو پھر بھی آپ ایک معروف اسلامی مفکر کے طور پر آپ نے ایک جو شناخت ہندوستان میں قائم کی ہے وہی محض آپ کے تعارف کے حوالے کے لیے کافی ہے۔ آپ کی شخصیت کے جو امتیازات کہے جا سکتے ہیں ان میں یہ امتیاز یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں بڑی وسیع المشربی ہے۔ آپ نے جہاں الاصلاح سے استفادہ کیا ہے وہیں آپ دارالسلام عمر آباد سے بھی آپ مستفید ہوئے ہیں، ندوۃ العلماء سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا ہے، لکھنؤ یونیورسٹی کے بھی آپ فیض یافتہ ہیں، قاہرہ اور مانچسٹر یونیورسٹیوں سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا ہے۔ ان سارے اداروں سے وابستگی، تعلق اور کسب فیض نے ان کی شخصیت میں جو وسعت، تنوع، ہماگیری اور جامعیت پیدا کی ہے اس کا گواہ پورا ہندوستان ہے۔ آج کی اس اجلاس میں آپ کلیدی خطبہ عنایت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں اپنی طرف سے، ادارے کے تمام ذمہ داران کی طرف سے اور مجلس منتظمہ جو ہے، سیمینار کمیٹی جو ہماری ہے، میں اس کی طرف سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ تہ دل سے آپ کا استقبال ہے۔ اور اب وہ شخصیت جو آج کی مہمان بھی ہے اور آج کے اس پروگرام کی میزبان بھی ہے، پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی صاحب۔ پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی صاحب اس وقت ادارے علوم القرآن جس کی جانب سے یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، آپ اس کے سیکریٹری ہیں۔ یہاں کے آرگن یا ترجمان علوم القرآن کے آپ مدیر ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر کے آپ کی شخصیت کی جو ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ آپ اسلامی معاشیات کو اس وقت ہندوستان میں یا عالمی سطح پر جو چند نمایاں چہرے ہیں ان میں سے ایک آپ کی شخصیت بھی ہے۔ حالانکہ آپ بذات خود اس پروگرام کے میزبان ہیں، پھر بھی میں آپ کا اپنے جو سیمینار کی منتظمہ کمیٹی ہے اس کی طرف سے استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں اور تہ دل سے آپ کا استقبال ہے۔ یہ وہ شخصیات تھیں جو اس وقت ہماری اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، لیکن اس میں 10 اور 20 ایسی شخصیتیں ہیں جو اس وقت اسٹیج پر تو نہیں ہیں لیکن وہ ہزاروں اسٹیج کو وہ زینت بخشتی ہیں۔ اس میں بہت سے نام ہیں، بڑی ناانصافی ہوگی کہ میں چند ناموں کا ذکر کروں تو شاید بہت سے نام اس میں چھوٹ جائے۔ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، عمر اسلم اصلاحی صاحب، ڈاکٹر سمیع صاحب اور ہمارے محترم ڈاکٹر اجمل ایوبی اصلاحی صاحب، پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی صاحب، اور بھی بہت سارے ایسے نام ہو سکتے ہیں جن سے شاید میں واقف نہ ہوں، لیکن خاص طور پر اس ادارے کے خازن ڈاکٹر نسیم احمد خان صاحب جن کی اس وقت میں ایک طرح سے جانشینی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ان کا اور ان تمام لوگوں کا جو اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں خیر مقدم کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ رہ کر کے بھی کچھ نہ ہو پائے اگر مقالہ نگاروں کا تہ دل سے استقبال نہ کیا جائے، اس لیے کہ ساری رونقیں انہی کی ذات سے 2 روز تک یہاں پر رہنی ہیں۔ تو میں اپنے تمام مقالہ نگاروں کا، تمام مندوبین کا جو ہندوستان کے مختلف شہروں سے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، میں اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے اور مجلس منتظمہ جو سیمینار کی ہماری ہے اس کی طرف سے آپ کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات کا، میں بہت سے ناموں کو مجھے یہاں پر لینا چاہیے تھا لیکن میں وہاں پر
یہ نہیں لے پا رہا ہوں وقت کی قلت کے باعث، اس لیے کہ وقت کا میں پابند مجھے کیا گیا ہے۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ آپ کے پھر استقبال کے ساتھ آپ سے وداع چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔